الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين یا رب العالمین. بات چلی تھی استثناء کی، تو جو تم میں سے ہو مریض یا سفر پر تو فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ، اور جن لوگوں میں طاقت ہو تو وہ روزہ رکھنے کی بجائے فدیۃ طعام مسکین، وہ مسکین کا کھانا جو ہے وہ فدیے میں دے سکتے ہیں. یعنی اگر وہ جو روزے چھوٹے ہیں رمضان میں، اگر کوئی طاقت رکھتا ہے، مالی استطاعت ہے، تو وہ فدیہ دے دے روزے کا. اب یہ وہ سچویشن تھی کہ جس میں غربت زیادہ تھی، مہاجرین کے قافلے مختلف علاقوں سے مدینے آ رہے تھے، تو اس وقت یہ ضرورت تھی ان کو فیڈ کرنے کے لیے. تو پرائرٹی دی گئی کہ جو لوگ امیر ہیں وہ اگر روزہ نہ رکھنا چاہیں تو وہ مسکین کا فدیہ جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں. وہ جو مہاجر فنڈ تھا یا وہ جو ریپیٹریشن کے لیے، بحالی کے لیے، مہاجرین کی بحالی کے لیے، ان کو فیڈ کرنے کے لیے جو فنڈ تھا، اس میں وہ فدیہ اپنے روزوں کا جمع کرا سکتے تھے. یہ بات قرآن حکیم میں کئی جگہ ہے. کہیں پہ جب فدیے کی بات ہوتی ہے تو پہلے جو ہے وہ غلام کی رہائی کی بات ہوتی ہے، اور پھر اگر نہیں کر سکتا تو پھر روزے، اور اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ اطعام 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. قسم کے معاملے میں پہلے کپڑے اور کھانے کی بات ہوئی، غلاموں کی بات ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر جا کے 3 روزوں کی بات ہوئی کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے، مسکین کو بھی نہیں کھلا سکتے، تو پھر وہ 3 روزے رکھ لیں. تو یہ ترتیب وہاں بھی بدلتی رہتی ہے حالات کے مطابق. یہاں بھی وہی سچویشن ہے کہ اگر ممکن ہے تو پھر وہ فدیہ دے دیں وہ لوگ، اور فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور اگر کوئی روزہ بھی رکھ لے اور فدیہ بھی دے دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. وہ جو ثواب رمضان کا تھا، اللہ پاک اس کو اس احسان کے بدلے وہ ثواب بعد میں رکھے گے روزے کا بھی، رمضان جتنا ہی دے دے. ادروائز گنتی پوری ہوتی ہے، اجر پورا نہیں ہوتا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزے رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی فدیہ دے کے بھی روزے بھی رکھ لو، وہ جو چھوٹے ہیں، تو یہ تمہارے لیے بہتر. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. ھدی للناس، لوگوں کے لیے گائیڈ بک ہے، گائیڈنس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت قل ان عصیت، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم.
حضور بھی اگر اللہ کی نافرمانی کریں، قرآن کی نافرمانی کریں، تو وہ بھی عذاب عظیم کے مستحق ہوں گے۔ یہ اللہ پاک نے حضور سے فرمایا کہ میری طرف سے تم ان کو یہ کہو، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کا عصیان کروں، نافرمانی کروں، تو خود مجھے بھی عذاب عظیم کا خوف ہے۔ میں تمہیں کیسے اس میں چھوٹ دے سکتا ہوں، میں تمہارے لیے کیسے قوانین کو بدلی کر سکتا ہوں اپنی ذات سے، قرآن کو چھوڑ کر۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً سورہ شورى کے آخر میں فرمایا کہ ما كنت تدری وكذلك اوحینا الیک روحا من امرنا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی اپنا روح اپنے حکم کے ساتھ آپ کی طرف بھیجا۔ ما كنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے ہوتے تھے کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے۔ مل کتاب ولا الایمان، آسمانی کتاب کیا ہوتی ہے، کیسے نازل ہوتی ہے، کن پر نازل ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ولا الایمان، نہ ایمانیات کا پیکج، اللہ پر ایمان ہے، بس اللہ پر ایمان۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ، ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کو بنایا، نوراً، وہ نور، وہ لائٹ، وہ روشنی، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جس کو ہم ہدایت دیتے ہیں، اس نور کے ذریعے دیتے ہیں۔ آپ کو بھی اس نور سے ملا ہے۔ لوگوں نے بہت ایزی لیا ہوا ہے کتاب اللہ کو، یعنی قرآن کا حکم آ جانے کے بعد دو چار ادھر کی راویوں سے خبر پکڑیں گے، دو دیر پکڑ کے، اور قرآن کی آیت کو لمبا کر لیں گے، بس لٹا لیں گے، جیت جائیں گے۔ اپنی طرف سے قرآن کے حکم پر ماننے کے لیے کہیں گے اس حکم کو تبھی مانا جا سکتا ہے جب یہ شرطیں مانی جائیں ساتھ۔ قرآن واضح حکم دے رہا ہے، بڑے عزم کے ساتھ، جزم کے ساتھ، بڑے پرشکو انداز میں سورت شروع کرتا ہے کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات، یہ وہ سورت ہے، کوئی ابتدائی کلمات نہیں فرمایا گیا، حامیم نہیں ہے، عین سین قاف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، الف لام میم نہیں ہے، الف لام را نہیں ہے، الف لام میم را نہیں ہے، کوئی ابتدائی کلمات، سیدھی سیدھی بات، یہ وہ صورت ہے۔ انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا، وفرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کیا، ابلیگیٹ، اس میں لازم کرنا اس کو۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، واضح ہیں، کہیں کوئی سقم نہیں ہے، کہیں کوئی فوگی ایریا نہیں ہے، کہیں کوئی گرے ایریا نہیں ہے، اگر مگر چونکہ چنانچہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، واضح ہے ہمارا یہ حکم۔ اس میں کسی فقیہ کو فل ان بلینکس نہیں کرنا ہے، کسی امام کو فل ان بلینکس نہیں کرنا ہے، جو حکم دیا گیا سیدھے مانو یا سیدھے انکار کرو یار۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، واضح احکامات ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم کیا دہانی تمہاری ہو جائے، تمہیں واضح رستہ ملے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانیہ عورت ہو یا زانی مرد ہو، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، اس کو 100 کوڑے مارنے۔ جب سزا معطل کی گئی تھی، یہ حکم، یہ آیت تورات کی معطل کی گئی تھی قرآن حکیم میں، سٹے دیا گیا تھا، تو اس میں کیا ذکر؟ تمہاری نساء، تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں، اللاتی، جو کہ یاتین بالفواحش، جنہوں بے حیائی کا ارتکاب کیا، ان کو اب سنگسار نہیں کرنا، ان کو گھروں میں بند کر دو، تا حکم ثانی
یا تو یہ اسی حالت میں مر جائیں گی، وہ حکم نازل ہونے سے پہلے جو مر جاتی ہے مر جائیں، اللہ پاک قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دے گا۔ جن کی زندگی میں کوئی وہ نیا حکم آ جائے گا، نیا آرڈر آ جائے گا، ان آیات کو منسوخ کرنے کا جو تورات میں تھیں سنسار کی، تب تک انہوں گھروں بند کرو۔ تو کن کے لیے کیا تھا؟ غیر شادی شدہ کو منسوخ وہ معطل کیا تھا، یا شادی شدہ اور غیر شادی شدہ سب کا معطل کیا تھا؟ سب کا تھا نا، تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری عورتوں میں سے، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، سب کا معطل کیا تھا، تو سب کا ہی تبدیل کیا نا، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، تو ان کا واضح حکم دیا تھا، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جلد، 100 بس کوڑا ہے۔ زنا بالرضا، شادی شدہ کرے یا غیر شادی شدہ کرے، 100 کوڑے اس کی سزا، طلاق دے دو پھر، اللہ اللہ خیر سلام، سنسار ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک کیا تب تک وہ جو پہلی شریعت تھی جس کے بارے میں مصدقا لما بین یدیہ، اس سے پہلے جو شریعت تھی اس کی تصدیق کرتا ہوا کا کیا مطلب؟ اس پہ عمل کرتا ہوا، اس پہ عمل کرتا ہوا۔ تو نبی جب تک نیا حکم نہ آ جائے شرعی، پچھلے نبی پر نازل شدہ کتاب کے حکم کا پابند ہوتا ہے، یہ ہے مصدقا لما بین یدیہ۔ تو اس کے تحت ملتی رہی سزا، اس کے بعد پھر 100 کوڑے سزا قرآن کی آ گئی۔ وہ جن صاحب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنسار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنت کے تحت سنسار کیا، یعنی قرآن کا حکم نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو کہ تورات کی شریعت کے مطابق تھا، سنسار اس کے مطابق سنسار کیا، اور قرآن کے حکم کے مطابق کوڑے مارے، یعنی اللہ کا حکم کوڑے کا ہے، وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ نے کوڑے کا حکم دیا ہے، لیکن چونکہ حضور نے سنسار بھی کیا ہوا تھا لہٰذا ہم اس سنت کو بھی پورا کر دیتے۔ تو ہم نہیں مانتے بھائی، قرآن کو عملی طور پر ہم نہیں مانتے، تلاوت کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، تراویح میں سناتے ہیں، لیکن قرآن کے حکم کو روایات میں دوڑا دوڑا تھکا کے مارتے ہیں۔ قرآن کا حکم ہم نہیں مانتے، قرآن کے اوپر پر تسلی نہیں ہوتی، آیت پڑھو تو تسلی نہیں ہوتی۔ کسی امام کا یار کہاں لکھا ہوا کہ امام کا کنسنٹ ہوگا، اس کے سائن ہوں گے، ہے نا، آئین کا کوئی ہوگا تو پھر وہ صدر زرداری سائن کریں گے اس پر تو وہ قانون بن جائے گا۔ اور کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ پر بھی کسی کے دستخطوں کی ضرورت ہے، کسی امام کی گواہی کی ضرورت ہے، فقیہ کی ضرورت ہے، کسی راوی کی ضرورت ہے؟ یہ کہاں سے لاتے ہو تم لوگ یار، کیسے کرتے ہو؟ قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ گائیڈ بک ہے، یہ گائیڈنس ہے نوع انسانیت کے لیے، وبینات من الہدی، ہدایت کے واضح احکامات بھی موجود ہیں شواہد کے ساتھ، والفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ قرآن کو ماننے اور قرآن کو نہ ماننے والا اسی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے، یہ الفرقان ہوتا ہے اس کا حکم، لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے کہ شخص کا قرآن پر ایمان ہے یا نہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ کا مطلب یہ کہ میں اس کتاب پر سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، پھر تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کا مطلب یہ کہ اس کتاب پر سب سے پہلے میں عمل کرتا ہوں، پھر تمہیں اس عمل کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ ہر نبی کا اعلان ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، موسیٰ علیہ السلام کا، بقیہ نبیوں کا۔ نبی ہمیشہ اول المسلمین ہوتا ہے، سب سے پہلے سر تسلیم کام کرتا ہے، پھر آپ نبی کو بھی خدا کا شریک نہیں بنا سکتے کہ قرآن کے کسی حکم پر، وحی کے کسی حکم پر جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوکے نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ ہم عمل نہیں کریں گے۔
اللہ نے حکم دے دیا، نبی بھی اس کے پابند ہے، ہم بھی اس کے پابند ہیں۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، تو جو کوئی بھی پائے تم میں سے اس مہینے کو پالے خوش قسمتی سے، فَلْيَصُمْهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے، اس کا روزہ رکھنا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، پھر وہی استثناء آ گیا کہ یہ جب آیت نازل ہوگی کہ اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پچھلی آیت میں جو فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ منسوخ ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں کہا گیا فَلْيَصُمْهُ، تو اسے چاہیے جو بھی مریض غیر مریض جو 20 مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کا روزہ مسٹ رکھے۔ اس استثناء کو اللہ پاک نے اس ترمیم یعنی اس اگلی آیت میں بھی شامل رکھا ہے۔ یہاں فرمایا تھا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ، یعنی تم مسلمانوں میں سے۔ کچھ لوگ کہہ سکتے تھے کہ جی یہ منکم سے مراد صرف صحابہ ہی ہیں، کیونکہ سامنے وہی ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں۔ اگلی آیت میں دیکھیں آپ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، منکم نہیں ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، 1000 سال بعد بھی اگر آتا ہے کوئی نبی کریم کے بعد، 1000 سال بعد بھی، 10,000 سال بعد بھی اگر کوئی مسلمان ہے اور مریض ہے تو یہ اس کے لیے ایکٹیو ہے قیامت تک۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ نہیں، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو آخر یعنی اس کے بعد والے دنوں میں، وہ دیگر دنوں میں اس کی مقدار، اس کی تعداد پوری کر لیں۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، تمہیں آسانی فراہم کرنا اللہ پاک کا ارادہ ہے، اللہ پاک کی خواہش ہے، اللہ پاک کو پسند ہے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ ثابت یہ ہوا کہ استنباط ہمیشہ آسانی کے لیے کیا جائے گا، اور جو بھی کسی نے تفقہ کرنا ہے، جو بھی سوچنا ہے، جو بھی اجتہاد کرنا ہے، اجتہاد ہمیشہ آسانی کے لیے کیا جائے گا، تنگی کے لیے نہیں۔ اللہ کے وسیع عطا کردہ وسیع رستے کو تنگ کرنے کے لیے اجتہاد نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی تنگ جگہ ہے جہاں چلنا مشکل ہو رہا ہے انسانوں کے لیے، تو وہاں مجتہد اجتہاد کرے گا کہ اگر اس حکم میں یہ کر لیا جائے تو 100 آدمی اس پر آسانی سے عمل کر سکتے ہیں، اور اگر اس کو اسی طرح رکھا جائے تو 10 آدمی اس پہ چل سکتے ہیں۔ تو جو بھی اجتہاد کرنا ہے انسانیت کی آسانی کے لیے ہوگا، تنگی کے لیے کسی اجتہاد کی کوئی ویلیو نہیں۔ اس لیے کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ کا ارادہ آسانی کا ہے، مجتہد تنگی کرتا ہے تو اس تنگی کی کوئی ویلیو نہیں، وہ اللہ کے ارادے کے خلاف کر رہا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم عدت پوری کرو، تعداد پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی تکبیر کو بڑائی بیان کرو اس چیز پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ یعنی اگر بائی دا وے عدت پوری کرنی ہے، یعنی گنتی پوری کرنی ہے، تو اگر کوئی آدمی کسی ملک میں 30 روزے رکھ کے آ رہا ہے، اور جس ملک میں آ رہا ہے اس دن اس ملک میں روزہ ہے، تو وہ 31 نہیں کر سکتا اس کو، اس لیے کہ کوئی بھی قمری مہینہ 31 دن کا نہیں ہے۔ ہاں 29 رکھ کے آ رہا ہے اور اگلے ملک میں روزہ جو ہے، جیسے پاکستان میں اگر کسی نے، ادروائز تو ہمارے ہاں لیٹ ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ برابر بھی ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں 29 رکھ کے آیا ہے تو یہاں 30واں رکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں 30واں رکھ سکتا ہے۔ اور اگر وہاں والوں نے 29 کے بعد عید کر لی تھی تو یہاں وہ 30 کے بعد عید کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عدت جو مہینے کی ہوتی ہے وہ پوری ہو گئی ہے، 30 پوری ہو گئی۔ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ شکر کرو۔ یہ شکر سے مراد منہ والا شکر نہیں ہوتا، عمل کا شکر ہوتا ہے۔
وہ شکر اصلاً ہی عمل کو کہتے، اعملوا آل داود شکرا، آل داود شکر والے عمل کرو، عمل سے، پریکٹس سے پروو کرو تم اپنے شکر کو کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ انشاءاللہ العزیز کل اس کو دیکھتے ہیں، اس موضوع کو ہم لے کے چلیں گے۔ آگے بھی جو مسائل آ رہے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ یہاں سے رمضان چل رہا ہے نا، دعا چل رہی ہے، اور پھر آگے اس کے مسائل آئیں کھانے پینے کے مباشرت کے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی آیت آئی ہے کہ کھانا جو ہے رمضان میں سحری کرو، کھاؤ پیو، لیکن حلال کھاؤ یار، حلال کی سحری کرو۔ چوری کی بکری کا دودھ سے سحری کرو گے تو وہ روزہ تو قبول نہیں ہوگا۔ تم حرام کھا رہے ہو، حرام سے سحری کرتے ہو، حرام سے افطاری کرتے ہو، اور قیامت کے دن جا کے تو دھڑلے سے کہو گے ہمارے روزے نکالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کوئی آدمی بڑے دور سے چل کے آتا ہے، اس کے پاؤں بھی غبار آلود ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، جو ہے چہرہ جو ہے وہ غبار آلود ہے، بال جو ہے وہ پٹے ہوئے ہیں دھول سے، اور وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتا اور کہتا لبیک اللہم لبیک، تو اللہ پاک اس کو کیسے کہے گا لبیک و سعدیک، لبیک اور تو خوش رہ اور تو بڑا سعادت مند ہے، کیسے قبول کرے گا اس کی لبیک کو، جبکہ مأکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس نے جو کھایا وہ بھی حرام کا، جو پیا وہ بھی حرام کا، اور اس کے کپڑے بھی حرام کے، اللہ سے لبیک کہاں کہے گا؟ تو جو اللہ وہاں آئے ہوئے کو لبیک کو سعدیک نہیں کہے گا، تو پھر سرکار آپ کو گھر بیٹھے حرام کھا کے روزے کیسے قبول کرے گا؟ تو سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو طیب کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اگر چاہتے ہو نا کہ نیک عمل تمہارے باقاعدہ ڈپازٹ ہو جائیں اللہ کے یہاں، تو پہلا کام یہ کہ طیب کھاؤ، حلال کھاؤ، پھر نیک اعمال کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔